شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے ہر ایک شہید کو مقتل سے اٹھا کر خیام میں لے کر آئے، لیکن شہزادہ قاسم ایسے شہید ہیں کہ جن کے جسم مبارک کے ٹکڑے حضرت امام حسین علیہ السلام چن چن کر اپنی عبا میں لائے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے ایک سوال کیا کہ اے قاسم، موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا، چچا، موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب سے امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے سنا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم شہید کیا جائے گا، تب سے امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اسے کربلا میں حسین پر قربان کر دوں گا۔ اب وقت گزرتا رہا، امام حسن علیہ السلام کی شادی یمن کی شہزادی جناب رملہ سے ہوئی، جسے لوگ ام فروا کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امام حسن علیہ السلام نے قاسم رکھا۔ اب وقت گزرتا رہا، اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام جب بستر شہادت پر آئے تو اپنی بیوی ام فروا اور شہزادہ قاسم کو بلایا اور فرمایا، فروا، ان قریب میرے بھائی حسین پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حسین کے دشمن بن جائیں گے۔ کربلا کی سرزمین پر ہر ماں اپنا بیٹا حسین پر قربان کرے گی۔ اے فروا، میرا بھائی حسین قاسم کو میدان جنگ کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ میں تمہیں ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، جب کربلا میں قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین کو یہ تعویذ کھول کر دکھانا۔ اب وقت گزرتا رہا، وہ زمانہ آ گیا جب دنیا امام حسین علیہ السلام کے خون کی پیاسی بن گئی۔ کربلا کی سرزمین پر جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کے 72 شہداء ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوتے رہے اور شہادت کا رتبہ پاتے رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ شہزادہ قاسم بار بار چچا حسین کے پاس آتے اور کہتے، اے میرے چچا حسین، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، اے قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اپنی نظروں سے جدا کروں؟ اب جیسے ہی شہزادہ قاسم کی والدہ ام فروا نے یہ سنا کہ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تو بی بی ام فروا نے قاسم کو بلایا اور کہا، قاسم، تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے، اے قاسم، اس تعویذ کو کھولو اور اسے اپنے چچا حسین کو دکھاؤ تاکہ وہ تمہیں اجازت دے دے۔ اب شہزادہ قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے
اور وہ تعویذ امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو پڑھا۔ اس تعویذ میں لکھا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا، اسے اجازت دے دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کا چہرہ چوما، پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر حسن کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ اے قاسم، جاؤ اور اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ یزیدی فوج کے مورخ یہ لکھتے ہیں، جب حسن کا بیٹا آ رہا تھا اور حسین اسے روانہ کر رہے تھے تو ایسا لگا جیسے حسین کی طرف سے ایک 14ویں کا چاند نمودار ہوا۔ اب فوج یزید کے بڑے بڑے بہادر فنار ہونے لگے۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا یہ حسن کا بیٹا، یہ حسین کا بھتیجا قاسم عمر کے اس حصے میں ہے لیکن عجب غضب ڈھا رہا ہے، تو ابن سعد نے ارزق شامی سے کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ جناب قاسم نے ارزق شامی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، جناب قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، جناب قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا، یہاں تک کہ ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب ارزق شامی خود آیا تو جناب قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر ڈالا۔ اب فوج یزید کانپنے لگی کہ آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت نہیں سکا۔ قاسم ایک دفعہ آئے، کہا چچا یزید کا لشکر بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے ہی کاٹ کے لے آؤں گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، پھر یہ سب کو مار دے گا۔ ابن سعد بولا آؤ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ اب روایات بتاتی ہیں کہ لاکھوں کی فوج نے شہزادہ قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب کسی نے تیر چلائے تو کسی نے نیزے مارے۔ اب شہزادہ قاسم کربلا کی سرزمین پر گرے تو فوج یزید کے گھوڑوں سے پامال ہونے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف بھاگتے اور مغرب سے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے، اور یوں ان گھوڑوں کے درمیان شہزادہ قاسم پامال ہوتے رہے۔ شہزادہ قاسم نے ایک صدا دی چچا حسین۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قاسم کو ڈھونڈتے رہے لیکن قاسم نہ ملا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے تو کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے تو کہیں سے قاسم کا سینہ تو کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا میں شہزادہ قاسم کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو چنا اور ایک گٹھڑی بنا کر خیمے میں لے آئے۔ شہزادہ قاسم کی ماں فروہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا اے وقت کے امام، مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا قاسم کیسے قربان ہوا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ایک گٹھڑی
کھول کر دکھائی اور کہا فروا کربلا میں تیرے قاسم کی قربانی دنیا یاد رکھے گی. ہر ایک شہید کے جسم کو میں نے اٹھایا لیکن تمہارے بیٹے قاسم کے جسم کے ٹکڑے میں نے کربلا کی سرزمین سے ایسے چنے ہیں جیسے کوئی باغباں باغ سے پھول چنتا ہے.